حضرت ابراہیم بھی شکر صبر کرنے والے، حضرت حاجر بھی شکر کرنے والی، حضرت اسماعیل بھی شکر کرنے والی۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر غلط قسم کی لڑکی بہو بن کر آئی تو ہمارے گھر کا سارا ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کتنے علماء ایسے ہیں سر پھری عورت ملی تو عالم کا پورا علم تباہ و برباد ہو گیا، ایسے ہوتا ہے۔ اب اور ایک بات یہ بھی ہے ہمارے پاس، جب شادی کر کے دے تو باپ بولتا دیکھو ہم تمہیں شادی کر کے دیا لے، تم اپنی زندگی جی لو۔ ویسے نہیں تھا ابراہیم، اپنے بیٹوں کو شادی کر کے بعد بھی تڑپنے والا یہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم اپنے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ شام میں رہتے تھے، اور حضرت اسماعیل ایک لڑکی سے شادی کر کے کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے۔ میں نے یہاں لکھا ہے مکے سے جو شام کا جو سفر ہے 1665 کلومیٹر، دلی ممبئی کا سفر یہاں سے اتنا دور۔ اب وہ رہ کر بھی حضرت ابراہیم کو شادی کر کے دینے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی بڑی فکر، میرا بیٹا کیسا ہے، میری بہو کہاں تو بھی میرے بیٹے کو غارت تو نہیں کر دے لی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے براق نامی جانور، وہ جانور جو حالت معراج میں تھا نا نبی کے پاس، ویسا ہی جانور ابراہیم کا تھا، اس پر سفر کر کے ماشاءاللہ مکہ پہنچتے۔ ایسا ایک واقعہ ہے، وہ تو کیا ہے، وہ گھر گئے، گھر میں سامنے کھڑے ہو گئے، بہو نے سسر کو نہیں پہچانا، بولے کیا ہے تمہارا حال؟ ابراہیم اپنی بہو سے بات کر رہے ہیں، ابراہیم اپنی بہو سے بات کر رہے ہیں۔ بہو نے کہا بہت تنگی میں، بڑی تکلیف ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ پیغمبر جس نے اپنی پوری زندگی شکر میں گزاری، وہ پیغمبر جس نے اپنی پوری زندگی صبر میں گزاری، اس کے گھر میں ایک ناشکری اور صبر نہ کرنے والی بہو آتی ہے، دل کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کچھ بھی بولے نہیں، میں تمہارا جو ہے سسر ہوں۔ کہنے لگے بولو تمہارے بیٹے تمہارے جو شوہر آئے تو سلام بولو۔ ایک بزرگ سلام بول کر گئے اور بولے گھر کی دہلیز بدل لو۔ جانتے ہوں گے لمبا واقعہ ہے، حضرت اسماعیل آئے تو جو ہے بیوی نے کہا، ایک بزرگ آئے سلام بولے گھر کی دہلیز بدل لو، بولے وہ گھر کی دہلیز کیا وہ عورت، جیسے گھر کی دہلیز جتنی اہم ہوتی ہے ویسے گھر کی عورت بھی اتنی اہم ہوتی ہے۔ اور بیٹے کا بیٹا باپ سے بڑھ کر کس کا اشارہ سمجھ سکتا ہے؟ بیٹے نے سمجھ لیا شاید اس عورت کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم دوبارہ وہ براق پہ سوار ہو کر مکہ آتے ہیں، ویسے ہی واقعہ پیش آتا ہے جیسے اس سے پہلے پیش آتا ہے۔ پوچھ لگے کیا ہے تمہارے پاس؟ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم بھی صبر کرنے والے، حضرت اسماعیل بھی شکر کرنے والے، صبر کرنے والے، ان کو ایک شکر کرنے والی بہو مل گئی۔ بہو نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، باپ بیٹے بہو کے لیے بد دعا کرتا، مگر ابراہیم ویسے نہیں تھے، اپنے بیٹے اور اپنے بہو کو دعا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہم بارک لہم فی لحمہم و مائہم، اے اللہ میرے بیٹے اور بہو کے گھر میں جو پانی ہے وہ گوشت ہے اس میں برکت دے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا، دیکھو اگر بہو بنانا ہے ابراہیم کو اسوہ بناؤ، اگر داماد لانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناؤ۔